بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. سب سے پہلے آپ کو ایک خبر سناتے ہیں جو کہ گلگت سے خبر آئی ہے ہمارے سامنے. دنیور نالہ ہے وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو اس کا جو ملبہ ہے نا اس کے بیچ میں دب کر 8 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں. وہ جو رضاکار ہیں نا وہاں پر، وہ جو واٹر چینل کا اس کی بحالی کا کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اچانک سے جو مٹی ہے نا اس کا ملبہ ان کے اوپر آ کے گر گیا اور سارے کے سارے اس کے نیچے دب گئے. تو ہسپتال کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ ابھی تک 8 رضاکار جو ہے وہ جان بحق ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ابھی بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اس ملبے تلے جو ہے وہ دب چکے ہیں، مگر ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. اور 3 افراد ایسے ہیں جو شدید زخمی ہیں ابھی اس ملبے کی وجہ سے. تو یہ رضاکار وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جو یہ آپ دریا اور یہ واٹر چینلز جو دیکھتے ہیں نا، ان کی اوپننگ اور ان کی بحالی کے لیے، تاکہ ان کا پانی کا جو فلو ہے وہ اس میں اسکرو ہوتا رہے، تو اس کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں. تو بڑی خطرناک جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عام پلیسز نہیں ہوتے ہیں. تو عموماً وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگز اور اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور ایسے یہ کیسز جو ہیں یہ سامنے آتے رہتے ہیں. بڑا خطرناک کام ہے. یا اللہ، جو افراد شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو ابھی تک مل نہیں پا رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہتری فرمائے. آمین ثم آمین. آپ لوگ بھی دعا رکھیے گا. آج دیکھیں جس گھر میں یا جس کی فیملی پہ اس طرح کے حالات بیتتے ہیں، تکلیف کا اندازہ تو انہی کو ہوتا ہے. ہم تو اپنے لفظی اور بس ایک انسانی جو ہے نا جذبہ رکھتے ہوئے تو یہ پین فیل کر لیتے ہیں، مگر جس گھر میں یہ آفتیں ہوتی ہیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اچھا، ایک عجیب سی خبر ہے ناظرین انڈیا سے، جہاں پر پانی کی خاطر مرد جو ہے 3 شادیاں کرتے ہیں. اب یہ سننے میں تو یہ لگتا ہے کہ پانی کی خاطر کون شادی کرے گا. جی اب آپ کو ہم بتاتے ہیں. اصل میں یہ بھارتی ریاست ہے مہاراشٹرا. وہاں پہ جو ہے نا اس کا ایک شہر ہے چھوٹا سا، جہاں پر گاؤں ٹائپ کا قصبہ جیسے آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے. وہاں کے جو مرد ہیں ان کو 3 شادیاں اس لیے کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہاں پہ پانی اویلیبل نہیں ہوتا. تو دور دراز جو کنویں ہیں نا وہاں پر ان کی بیگمات کنویں سے پانی نکالنے جاتی ہیں، اور وہ کنویں بہت دور ہوتے ہیں کہ 12 گھنٹے ان کو پانی لانے میں لگ جاتے ہیں. اب مرد جو ہے باقی ظاہر سی بات ہے اپنے دوسرے کاموں میں لگا ہوتا ہے، اور پیچھے جو ہے یہ سارے کام بیگمات گھر کی جو ہے نا وہ خاتون دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اب اگر ایک خاتون ہوگی نا تو وہ پیچھے گھر کا نظام بھی نہیں چلا سکتی، کیونکہ 12 گھنٹے تو اس کو پانی لانے میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہو جائے نا تو نہ تو وہ کام کر سکتی ہے نہ وہ پانی لے کر آ سکتی ہے. تو پھر مرد جو ہے وہاں پر 2 شادیاں اور کرتے ہیں تاکہ ان کا جو سسٹم ہے وہ چلے، کہ اگر ایک پریگننٹ ہے تو گھر کا پورا نظام سنبھالے گی، اور دوسری جو ہے وہ اس طرح سے پانی لینے جائے گی. تو اب یہ 3 شادیاں جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے. مگر یہ شادیاں جو ہیں نا دوسری اور تیسری شادیاں جو ہوتی ہیں مرد ان خواتین سے کرتے ہیں جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں یا بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں یا جن کا کوئی سہارا کوئی نہیں ہوتا. مگر اس میں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ جو دوسری اور تیسری شادی والی جو خواتین ہوتی ہیں نا انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کو شوہر کی جائیداد میں کوئی حصہ ملتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں تو یہ کہ اگر آپ نے ایک شادی کر لی ہے اور ایک بیوی ہے آپ کی، اور آپ نے ایک بیوی کو اچھی طریقے سے رکھا ہوا ہے اور اس کا سب سامان سارا کچھ آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ خوش ہیں تو آپ ایک ہی سے گزارا کریں، ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ پیار محبت عشق سب کچھ ہے، آپ کو ممنوع ہے، تو آپ اسی کے ساتھ گزارا کریں. ویسے تو ایک سے ہی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کے دور میں 2 یا 3 شادیاں آپ مینیج نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کو عذاب ہوئی بھی ہے زندگی، آپ کی کھچل کی بھی آپ کی بیوی نے زندگی، تو وہ تو اسلام بھی کہتا ہے چوکھٹ بدل لیں، پھر آپ اس کو چھوڑ کے پھر دوسری شادی کریں. پتہ نہیں کچھ لوگ 4 ایک ساتھ رکھ کے تو حق تو مجھے نہیں لگتا پورا کر سکتے ہوں گے. اچھا اب دوسری شادی اگر کرنی ہے اور دوسری کو رکھنا ہے تو پھر دوسری کو آپ نے اتنی جائیداد بھی دینی ہے جتنی آپ نے پہلی کو دی ہے، جتنا اس کو زیور دیا ہے دوسری کو بھی دینا ہے. اگر اس کے نام کوئی گھر کیا ہے پہلی کے تو دوسری کی بھی آپ کو جو ہے نا اس کے نام ملکیت کرنی ہے، اس کو گھر دینا ہے. اگر پہلی کو کوئی پلاٹ دی ہے تو اس کو بھی پلاٹ دے رہے ہیں.
مطلب یہ آپ کو بیلنس رکھنا ہے. بیلنس جو آپ سوچتے ہیں نا کہ پیار محبت میں بیلنس ہے کہ پہلی کو پیار کیا تو دوسری کو بھی اتنا پیار کرنا ہے. بھائی یہ پیار کیا ہے کہ 2 دن آپ پہلی کے گھر پہ رکے ہیں تو 2 دن آپ نے دوسری کے گھر پہ رکنا ہے. نہیں بھائی اس کو رکنا نہیں چاہیے, اس کو حق چاہیے پورا. جتنا آپ نے پہلی کو دیا اتنا آپ دوسری کو بھی دیں. یہ اسلام کہتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ شادی کرنی ہے تو آپ دوسرا گھر دوسری چیزیں بھی دیں. عیاشی ایسے نہیں ہوگی آپ کی, حد ہوتی ہے. پاکستان میں تو بس اسلام کو کچھ اور ہی لے لیا آپ لوگوں نے. ہائے. اچھا, آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں, آپ گہری نیند میں ہوں, اور آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کے سینے پہ ایک بہت ہیوی قسم کا کسی نے وزن رکھ دیا اور آپ نیند سے جاگ گئے, مگر پھر بھی آپ اٹھ نہیں پا رہے, آپ ہل نہیں پا رہے, آپ لفظ نہیں کہہ پا رہے, کچھ کہہ نہیں پا رہے. عموماً سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ سوتے ہوئے عجیب عجیب سی آوازیں بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے ہلائے, مجھے کچھ کرے. اور ہوتا ہے مومنٹ میں کسی نے آپ کو, اگر آپ کو کوئی ہلا دیا, کسی نے آپ کو اٹھا دیا, تو پھر آپ اچانک سے اٹھ جاتے ہیں بیدار. اصل میں اس کو لوگ اس چیز سے جوڑتے ہیں کہ یار ہم پہ جنات آ گئے تھے, ہم پہ سایہ ہو گیا تھا, رات کو ہمیں کسی جنات نے اٹیک کیا, ہم پہ کالا جادو کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے. اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالسس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پورا باڈی سسٹم ہے نا وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے فالش ٹائپ. بالکل اصل میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ گہرے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی نیند میں ہے نا, تو آپ کا جو دماغ ہے نا وہ آپ کی باڈی کو آف کر دیتا ہے, آپ کے مسلز کو پیرالائز کر دیتا ہے, تاکہ وہ جو آپ خواب میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا وہ ریئل میں نہ لیٹے ہوئے کرنا شروع کر دیں. اگر آپ خواب میں کسی کو مکہ ماریں تو آپ ریل میں کسی کو مکہ مار دیں گے. تو اگر آپ بھاگ رہے ہیں تو بیٹھ کے اوپر ہی بھاگنا شروع کر دیں گے تو اس لیے آپ کا جو دماغ ہے نا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی باڈی کو پیرالائز کر دیتا ہے تاکہ وہ جو آپ کا خواب ہے وہ آپ اس کو ریئل میں لا کے نا پرفارم نہ کرنا شروع کر دیں. مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ تو اس چیز سے نکل جاتا ہے, مگر آپ کی باڈی جو ہے وہ پیرالائز ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ وہ آپ کی باڈی کو سگنل نہیں دے پاتا جو دماغ ہے. تو اس کو کوئی کالا جادو نہ سمجھیے, اس کو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے اوپر جن آ گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے اس کے کوئی ہیلتھ کے بھی کوئی نقصانات نہیں, یہ عموماً ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. ٹیمپریری سی ایک چیز ہے, اس کے بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کے گھروں میں اگر کوئی ایسے سسٹم ہو رہے ہیں, تو اگر کسی نے کسی کے کان بھرے ہوئے ہیں اور کسی میاں حضرات کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, تو یہ مت سوچیے گا کہ آپ کی بیگم یا اس کے آپ کے سسرال والے جو ہیں آپ کے, وہ آپ پہ کالا جادو کریں. اچھا, ان سچویشن میں کچھ لوگوں کو نا عجیب سی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے پردے پہ آپ کو لگے گا چھوٹا سا بونا سا آدمی ہے, وہ کھڑا ہوا ہے کچھ اسٹک لے کے, کوئی اس طرح کا فطوری آپ نا بنا لیتے ہیں پلاؤ. تو یہ آپ اپنے دماغ میں خود بناتے ہیں, کیونکہ خواب اور ریالٹی ان دونوں کے درمیان آپ پھنسے ہوتے ہیں. جو خواب میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا اس کو آپ ریئل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, تو اصل میں ریئل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سائنٹیفک ایک چیز ہے جس میں آپ کی باڈی پیرالائز ہوتی ہے. جب آپ کو کوئی آ کے ایسے ہلاتا ہے نا تو ایک دم سے آپ کی باڈی جو ہے نا سگنل ریسیو کرتی ہے آپ کے دماغ کا, اور آپ ایک دم سے نارمل انسان کی طرح اٹھ جاتا ہے. اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, لوگ عموماً پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آج یہ ریسرچ میں نے آپ کو سمجھانی تھی کہ یہ کیا پرابلم. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. آج بہت کچھ ہے آپ کے لیے. اوکے جی ناظرین, آج ہم بات کریں گے کہ اے آئی جو ہے اس کے ذریعے پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. اصل میں ہم اے آئی تو یوز کرتے ہیں, مگر ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا بس ہمیں کوئی سرچ نکلوانی ہے تو پھر ہم اے آئی کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو کوئی اسائنمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی یہ لوگ اے آئی کا استعمال کرتے ہیں. یا پھر کسی کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے, کوئی میڈیکل مسئلہ ہو, اس طرح کی چیزوں کے لیے, تو پھر یہ لوگ پھر اے آئی کا استعمال کرتے ہیں. مگر ناظرین, اے آئی کے ذریعے آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے. اب ہم اس چیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کرتے کیونکہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی نا, تو محنت پہ کہاں سے فوکس کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے شو میں کہ کس طریقے سے اے آئی کے ذریعے پیسہ کمائیں.
ہمارے ایک مہمان ہیں, ابھی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, تو جیسے یہ رابطے کا سلسلہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہوگا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے. مگر جب تک کہ مجھے جتنی نالج ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی. ہم اے آئی کے ٹول کو یوز نہیں کریں اپنی زندگی میں. اچھا, اس کے صحیح والے ٹولز جیسے گرافک ڈیزائننگز, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایڈیٹنگ وغیرہ جو ہو گئی, ٹھیک ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ٹولز کو ہمیں استعمال کرنا نہیں آ رہا, اور یہی ہمیں پیسہ دیں گی, ایسا ہی. اچھا جی, کال اگر لگ گئی ہے تو پھر بات کروا دیجیے. سگنلز کا ناظرین کوئی ابھی بھی ایشو آ رہا ہے, ورنہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا ہمارا یہ آج کا ٹاپک ہے, یہ اے آئی کے ذریعے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں, اس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. مگر ہماری کال کا سسٹم جو ہے نا, اور اگر میں نے اے آئی کے اوپر اور مزید لیکچر دے دیا آپ کو تو پھر میرے مہمان نے مجھے بولنا ہے کہ سب کچھ یہی بتاتی, پھر ہم نے کیا بول رہے ہیں, ہے نا علی رانا, کیا کریں بتاؤ, لگ گئی یہ کال. اچھا جی, پھر ہم کیا کریں, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں جب تک کال نہیں لگتی, کیونکہ اے آئی کی انفارمیشن اتنی کوئی میرے پاس اگر ہوتی تو میں ادھر بیٹھ کے مارننگ شو نہیں کر رہی ہوتی, گھر بیٹھ کے پیسہ کما رہی ہوتی ہے اے آئی سے. اتنی تو کل سب کو ہے. ٹیک اے بریک. اوکے جی, ویلکم بیک. ہمارے مہمان جو ہیں ان سے بات کریں گے کہ اے آئی سے پیسہ جو ہے وہ ہم کس طریقے سے کما سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے کیسر رون جھا, اے آئی ایکسپرٹ ہیں, ان سے پوچھیں گے. اچھا, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, صرف اے آئی کی اگر ہم بات کریں گے, ٹیکنالوجی ہے, یہ ایک مکمل طرز زندگی میں تبدیلی کا کوئی نام ہے, اس کے بارے میں جواب دیجیے گا. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. I'm glad to be here. دیٹس نائس. اچھا, بریک میں کیونکہ ہماری اسلام تو آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے, تو یہ بس میں ایک ناٹک ہی ہوتا ہے جو شروع کر رہی ہوتی ہوں. مگر یہ کہ ہاں, بندے بہت ایکسپرٹ ہیں آج, ان سے اے آئی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں جو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اے آئی یہ صرف ایک ٹیکنالوجی ہے یا پھر یہ مکمل طرز زندگی میں تبدیلی کا نام ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ایک مکمل طرز زندگی کو بدلنے کا نام ہے. ہم اگر اس کو بہت آسانی سے دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی انسان کو نہ صرف پرمٹ ہیں بلکہ اس کو نقشے بھی ملے ہیں, نئے خزانوں کا پتہ بھی ملا ہے, ان کے لیے وہ راستے بھی کھلے جو آج سے پہلے ان کے لیے جاننا ممکن نہیں ہے. سو بالکل یہ طرز زندگی ہے, ہمارے سوچنے پہ, ہمارے پڑھنے, ہمارے کام کرنے کے طریقے پہ, سوشلائزیشن پہ, سب کچھ یہ تبدیل کر رہا ہے اور اگلے کچھ سالوں میں مزید تیزی سے تبدیل کرے گا. کون کون سے طریقے جن سے پیسہ کما سکتے ہیں ہم, کیا کریں, ایک عام آدمی کہاں سے سٹارٹ کرے گا؟ بالکل, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مصنوعی ذہانت ہے کیا. چونکہ اس طرح کا ایک ببل کریٹ ہوا, لوگوں کو لگا کہ یہ صرف کمپیوٹر سائنس چلانے والوں کے لیے ہے یا بہت کوئی ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ہے. ہمارا اردو اے آئی پلیٹ فارم پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ, کوئی بھی شخص ہاؤس وائف ہو یا کوئی میٹرک کیا ہو, موبائل پہ اگر وہ آ سکتا ہے یا موبائل پر یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو اے آئی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے. بیکاز یہ آپ کے لیے اسسٹنٹ بن سکتا ہے, آپ کے لیے کاروباری شراکت دار بن سکتا ہے, بزنس ایڈوائزر بن سکتا ہے, آپ کو لون کی اپلیکیشن لکھ کر اپنے بزنس کے لیے پورا پرپوزل لکھنے میں مدد کر سکتا ہے. تو اب صرف یہ ہے کہ آپ کیسے یوز کرتے ہو. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ شروع کیسے کیا جائے, تو میرے خیال میں تھوڑی سی بنیادی بات سمجھنی ہوگی کہ یہ کام کیسے کرتا ہے, کون سے پلیٹ فارم ہیں, اور یہ اپرچونٹی اتنی بڑی ہے کہ اس کو آپ چھوٹے موٹی چیزوں پہ ضائع نہیں کر سکتے. تو اگر آپ ابھی, چونکہ یہ شروعات ہے, ابھی سے آپ اپنے قدم جمائیں گے, اسٹیپس لیں گے تو آپ بہت آگے جائیں گے. ویری نائس. اچھا, اس کو ڈیٹیل میں سمجھائیے گا ذرا. ہم بنیادی طور پہ کیا کرتے ہیں اردو اے آئی میں, ہم لوگوں کو خود بنیاد سے لے کر آتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ ایک انتہائی ذہین شخص ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. اب آپ اس کو صرف یہ تو نہیں کہتے کہ گانا سناؤ یا تصویر بنا کے, تو آپ اس سے ڈسکشن کریں کہ مجھے یہ بزنس چلانا ہے, میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے, میں ایک ہاؤس وائف ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم ہے, مجھے یہ کام کرنا آتا ہے, میں کیسے بہتر چیزوں کو کر سکتی ہوں یا کیسے میں اپنے کام کو اسکلز کو یوٹیلائز کر سکتی ہوں. اچھا, اب سپوز میں اپنی بات کرتی ہوں, سٹارٹ ہے میرا, ٹھیک ہے, اب میں سٹارٹ میں کیا کروں, میں کوئی اپلیکیشن ہے,
وہ کوئی ہے جو کہ مجھے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی, کہیں کوئی مجھے ایڈمیشن لینا پڑے گا, کہیں کوئی پے کرنا پڑے گا, کہ کچھ ایسی چیز اگر ہے تو بتائیں, اسٹارٹ کیا ہے, واٹ از دا اسٹارٹ؟ زبردست. ہاں, سب سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, ہم نے تقریباً کوئی ہر مہینے لاکھوں لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. جو بیسک پلیٹ فارم ہے ہماری, ایک ماسٹر کلاس ہے کمپلیٹلی فری 100% بالکل نارمل اردو اے آئی ماسٹر کلاس, جہاں ہم ہاتھ پکڑ کے بالکل آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا بٹن دبانا ہے, کہاں پر کلک کرنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کہاں یس کرنا ہے, کہاں نو کرنا ہے. وہ ایک دفعہ آپ کو سمجھ آتا ہے, پھر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی موبائل کی اسکرین, آپ کے کمپیوٹر کی اسکرین, آپ اے آئی کو دکھا کر اس سے ہر اسٹیپ پوچھ سکتی ہیں کہ اب میں کہاں پر کلک کروں, اب میں کیا کروں. تو بنیاد جو آپ نے سمجھنی ہے وہ اردو اے آئی کو اگر آپ سرچ کریں گی یوٹیوب پر یا کہیں پر بھی, وہاں پر ماسٹر کلاس ہے نئے سیکھنے والوں کے لیے. آپ کو 2 سے 3 دن چاہیے, اور آپ نے اگر میٹرک کیا ہے یا اگر آپ موبائل چلا سکتے ہیں تو آپ اے آئی سیکھ سکتے ہیں. کوئی انگریزی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بڑا ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت بیسک اور بنیادی چیزیں. اچھا, اور اس کی کوئی فیس وغیرہ کچھ نہیں ہوتی؟ کمپلیٹلی فری ہے. ہمارا معنی یہ ہے اردو اے آئی میں کہ اے آئی ایک ریولیوشن ہے, اور اگر ہم اس کو عام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ 100% فری ہے. ابھی ہم نے تقریباً 30,000 لوگوں کو گوگل سے سرٹیفائڈ کروایا ہے, جن کو ہم نے خود دکھایا ہے. گوگل اور AVPN ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اچھا, مگر میرا سوال کا جواب ریلیونٹ ابھی وہ نہیں مجھے ملا. کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہم جائیں, کوئی اپلیکیشنز کے نام بتا دیں جہاں پہ میں نے جس اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے, کوئی گرافک ڈیزائننگ جہاں پہ کر سکتے ہیں, کوئی بالکل اسٹارٹ جو ہے, کوئی ایسی چیز, کوئی ایپ جو مجھے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ایک عام آدمی کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ تم یہاں سے شروع کرو. اسی لیے میں نے جو ماسٹر کلاس کا نام لیا, اس میں بالکل شروعات سے ہم بتاتے ہیں کہ ایپس ہیں. جیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, چونکہ ایپس میں روز روز تبدیلیاں آتی ہیں, تو لوگ اگر کسی ایپ پہ چلے جائیں گے, جیسے آپ کے واٹس ایپ میں میٹا اے آئی ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, کو پائلٹ ہے, گوگل جیمنائی ہے, تو وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور نئے شخص کو کنفیوز کر دیتی ہیں. ہم جو سجیسٹ کرتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں. پہلے آپ سمجھیں کہ اے آئی کام کیسے کرتی ہے. ایک آپ کا دوست ہے جس کے پاس بہت زیادہ عقل ہے, مطلب آپ کے موبائل میں اس وقت PhD لیول ذہانت کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. آپ اس سے کیسے بات کر سکتے ہو, آپ کو بنیادی چیزیں سمجھنی ہوگی کہ پرومپٹ کیا ہے, میں نے کیسے لکھنا ہے, میں نے کیسے اس کو تصویر دینی ہے تاکہ وہ اس کو پڑھ سکے. اس لیے جو میں اردو اے آئی ماسٹر کلاس کا آپ کو ریفرنس دے رہا تھا, وہاں پہ ہم نے اردو میں لکھا ہے, PDF میں گائیڈ بنائے, 100% فری. اچھا, مگر اب مجھے نا, اب وہ موٹی موٹی تھوڑی سی نا, جیسے آپ لاہور میں, ٹھیک ہے, اب موٹی موٹی بات جو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جیسے آپ بلوچستان